اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت ہے، مخلوق انسان نہیں، مخلوق سے اتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو کہ ایک ماں باپ کو بھی اپنی اولاد سے محبت نہیں ہو سکتی جتنی محبت اللہ کو اپنی مخلوق سے ہے۔ کوئی انسان اگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، چاہے جانور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس انسان سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اور کوئی انسان اگر اللہ کی مخلوق کو ستاتا ہے، انسانوں کو ستائے، جانوروں کو ستائے، چرند و پرند کو ستائے، وہ انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں مبغوض ہوتا ہے۔ ایک عورت کا ذکر کیا صحابہ کرام نے، کہا کہ یا رسول اللہ، یہ عورت ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، یہ بڑی نمازی ہے، بڑی پرہیزگار ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، نوافل بھی پڑھتی ہے، تلاوت بھی کرتی ہے اور بہت عبادات کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے بہت تنگ ہے، اس کے پڑوسی اس سے بہت تنگ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہی فی النار، یہ دوزخی ہے۔ پھر دوسری عورت کا ذکر کیا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ، فلانی ایک عورت ہے، خاتون ہے، وہ فرائض و واجبات تو کرتی ہے لیکن نفلی عبادتیں زیادہ نہیں کرتی، لیکن اپنے پڑوس کے ساتھ بہت اچھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہی فی الجنہ، وہ جنتی۔ پتہ چلا کہ دیکھیے انسان دوسرے انسان کے ساتھ کیسا ہے، یہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا دین کا ایک حصہ ہے۔ ہم نمازیں پڑھیں فرائض کی حد تک ٹھیک ہے، آپ اہمیت دیں، سنت موقدہ واجبات کی حد تک دیں، لیکن نوافل کا درجہ بعد میں آتا ہے، انسانوں کے حق پہلے آتے ہیں۔ گناہوں سے بچنے کا اہتمام پہلے ہے، نوافل کا درجہ بعد میں۔ ایک آدمی اگر گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کر رہا، انسانوں سے کچھ ستاتا ہے، تو یاد رکھیے نوافل اس کے لیے تنہا کافی نہیں ہوتے۔ خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله